آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. بس سندھی سمجھ رہے سندھی سمجھ پہ رہے اردو اٹھ کے نہیں بولا اردو اٹھ. حضرات سامعین کرام واجب الاحترام میرے بھائیوں بزرگوں، الحمدللہ آج ہماری اس جامع مسجد میں جماعت بھی موجود ہے. اس وجہ سے مناسب یہی ہے کہ اردو میں بیان ہو، کیونکہ اصل مسئلہ میں نے پہلے بھی عرض رکھا ہے کہ جمعے کے دن یہ ہمارے لیے مذاکرے کا دن ہوتا ہے. بیان کا مقصد یہی ہے کہ پورے ہفتے میں ہم سے جو کمی کوتاہیاں ہو گئیں ان کو مد نظر رکھ کر ہمیں دیکھنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ پچھلا ہفتہ ہمارا کیسے گزرا، تاکہ آئندہ جو ہفتہ ہے آنے والا اس میں اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھے اور اپنے دین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آج جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض رکھا ہے، اس میں اللہ رب العزت 3 گناہوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے. پہلے نمبر پر اللہ رب العزت نے فرمایا آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا کے رکھو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ کسی کی غیبت مت کرو. یہ 3 چیزیں ہیں. پہلے نمبر پر کیا فرمایا؟ آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اپنے آپ کو برے گمان سے بچا کے رکھو. بدگمانیاں اپنے دل میں مت پالو، کسی کے متعلق غلط سوچ مت رکھو، کسی کے لیے غلط مت سوچو. ایسے نہیں کسی کے متعلق دل میں خیال آیا اور اس خیال کو دل میں جما کے رکھا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے. تو اس قسم کی بدگمانیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک بندے نے چوری کی. کیا کی؟ چوری کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس چور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا چوری کرتے ہوئے. لیکن جب وہ بندہ سامنے آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے چوری کی ہے؟ اس نے جواب دیا قسم کھا کر کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو کہ اس نے چوری کی ہے. جب اس نے قسم اٹھا لی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب آپ نے قسم کھائی ہے تو میں اپنی بات کو پیچھے کرتا ہوں، آپ کی بات کو مقدم رکھتا ہوں.
ممکن ہے جس کی آپ نے چوری کی ہے اس پر آپ کا حق واجب ہو، یعنی ایسا حق آپ کا اس پر ہو جو اس کو ادا کرنا، آپ کو لوٹانا اس پر واجب تھا، لیکن اس نے آپ کا حق واجب ادا نہیں کیا، اس وجہ سے آپ نے اس کی یہ چیز اٹھائی، یعنی اس کی چوری کی۔ حضرت نے کیسی تعویل کی، عیسیٰ علیہ السلام نے کیسی تعویل فرمائی کہ ممکن ہے کہ آپ کا کوئی حق واجب ہو اس پر، یعنی میں اس کو چوری نہیں سمجھتا، یہ چوری نہیں ہے، آپ کا کوئی حق واجب ہے اس پر، اس لیے آپ نے اس کی یہ چیز اٹھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بدگمانی سے بچنے کی ہمیں اور آپ کو پیغام دیا کہ کسی پر بدگمانی مت کرو۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی کام کر رہا ہو اور اس کام میں یہ احتمال ہو کہ یہ کام صحیح ہوگا، تو آپ یہ کوشش کریں کہ اس کام کو صحت پر معمول کریں، یعنی آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ مسلمان ہے، یہ غلط کام کر ہی نہیں سکتا، ضرور اس نے جو یہ کیا ہے ٹھیک ہی کیا ہوگا، کیونکہ ٹھیک کا، صحت کا، صحیح ہونے کا، یعنی صحیح اس کام کے صحیح ہونے کے لیے اندیشہ تو ہے نا، احتمال تو ہے نا کہ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے آپ اس بات کو اس صحت پر معمول کریں، اس مسلمان کے متعلق غلط سوچ ذہن میں مت بٹھائیں۔ اگر ہم یہ بدگمانی والا عمل ہر ایک مسلمان کے متعلق اپنے ذہنوں میں بٹھا کے رکھیں گے تو ہم اپنی زندگی یقین سمجھیے بڑی مشکل سے گزار پائیں گے، ہماری زندگی گزارنا دو بھر ہو جائے گی، مشقتوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ دیکھیے ایک مسلمان ہے اور اس کا کام ہے گوشت فروخت کرنا، اگر ہم اس کے متعلق یہ سوچیں کہ اس نے ذبح کرتے وقت دعا صحیح نہیں پڑھی ہوگی، صحیح ذبح نہیں کیا ہوگا، تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ تو نہیں رہے، اگر ہر ایک کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کریں گے تو ہمارے لیے گوشت کھانا ہی ناممکن کیا بلکہ محال ہو جائے گا، ہم گوشت خرید ہی نہیں سکیں گے۔ اسی وجہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص تھا، دیہات سے ان کا تعلق تھا، وہ ہمارے لیے کبھی کبھار گوشت لے کر آتے تھے، اور وہ تھے نیو مسلم، نیا نیا اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم اس بندے کا، اس شخص کا لایا ہوا گوشت استعمال کریں یا نہ کریں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ اس گوشت کو استعمال کریں، آپ اس گوشت کو استعمال کریں جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، جب تک آپ کسی کو نہیں دیکھ رہے کہ واقعتاً اس نے ذبح کرتے وقت دعا نہیں پڑھی، اس وقت تک آپ کسی مسلمان کے متعلق غلط نہیں سوچ سکتے، بدگمان نہیں ہو سکتے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو دیکھیے اس سے ہمیں کیا پیغام ملا کہ کسی کے متعلق اپنے ذہنوں میں بدگمانیاں ہمیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بدگمان نہیں ہونا۔ اسی طرح ہم دیکھیں بسا اوقات کوئی شخص ماضی میں غریب تھا، اس کے پاس مال کی قلت تھی، دولت کی قلت تھی، پیسے کی قلت تھی، روپے کی قلت تھی، اچانک سے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس جائیدادیں آ گئی، زمین، بنگلے، گاڑیاں،
اس کے پاس بڑا پیسہ آیا، اب ہم اس کے بارے میں یہ سوچیں، یہ فیصلہ کریں کہ اس نے رشوت خوری کی ہے، اس نے حرام کا مال کمایا ہے، اس نے چوری کی ہے، یعنی بیاج خوری کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے اس نے یہ پیسہ کمایا ہے، اور ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل بھی نہیں ہے۔ جب ہم نے ماضی میں اس کو غربت والی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا اور بعد میں اس کو خوشحال دیکھا، تو ہم نے بغیر کسی شرعی دلیل کے اپنے ذہنوں میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ حرام کا ہے، اس کے پاس جو دولت ہے، جائیدادیں ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ سب حرام کی کمائی کی ہے۔ تو یہ عمل ہمارے لیے ناجائز و حرام ہے، یہ بدگمانی ہے۔ جب تک ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہ ہو، بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کسی ایم پی ایم این اے کے متعلق یا ویسے ہی کسی چیئرمین کے متعلق، ڈی ایس پی، ایس پی، کوئی بھی اس کا عہدہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، لوگوں سے سنا ہوگا، کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو رشوت خور ہے، اس نے رشوت کے ذریعے سے، حرام خوری کے ذریعے سے اس نے اتنا پیسہ بنایا۔ جب اس سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے پاس کیا دلیل ہے، جواب میں کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات اس کے حوالے سے مشہور ہے، یعنی یہ بات مشہور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً اس نے رشوت لی ہے اور اس نے سود خوری کی ہے، اس طریقے سے اس نے یہ پیسہ کمایا ہے۔ یہ کتنا بڑا نامناسب عمل ہے، جبکہ ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں، یہ بدگمانی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے، کوئی بھی معاملہ گھر میں، اپنے ہی گھر میں کبھی چوری ہو، تو سب سے پہلے ہماری جو توجہ ہے وہ کہاں جاتی ہے، ہمارا ذہن کہاں چلا جاتا ہے؟ گھر میں جو ملازم ہیں یا ملازمہ ہیں ان کی طرف، کہ اس نے چوری کی ہوگی۔ دلیل کوئی بھی نہیں ہے، یہ غلط عمل ہے، یہ بدگمانی ہے۔ ہاں کسی نہ کسی حد تک تفتیش کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ کوئی چیز ہماری چوری ہو گئی اور ہم تفتیش، کسی پر ہمارا گمان گیا کہ واقعتاً اس نے چوری کی ہوگی، تو کسی حد تک تفتیش کرنے کی اجازت ہے، تفتیش ہم کر سکتے ہیں، جانچ پڑتال کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن صرف گمان پر، گمان کی بنیاد پر اس کو چور سمجھنا کہ اس نے واقعتاً چوری کی ہے، پکا ٹھکا یہ چور ہے، صرف بدگمانی کی وجہ سے اس کو چور ثابت کرنا، یہ عمل غلط ہے، یہ ناجائز اور حرام عمل ہے۔ روس کے ایک ڈکٹیٹر ہیں، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے اصلاحی بیانات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر تھے روس کے، وہ کہیں نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے، اس کی گھڑی گم ہو گئی۔ جب گھڑی اس کی گم ہو گئی، اس نے اپنی آفس جہاں ان کے ملازم موجود تھے، اس نے فون کر کے ان کو بتایا کہ میری گھڑی گم ہو گئی ہے، جلدی سے تفتیش کرو، معلومات کرو کہ میری گھڑی کہاں گئی۔ اور 1 گھنٹے کے بعد معلوم ہوا کہ جہاں وہ نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے وہ ڈکٹیٹر صاحب، وہ گھڑی وہیں سے مل گئی۔ جواب میں ان کو فون کر کے دوبارہ کہا کہ بھائی اب تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، گھڑی مل گئی ہے۔ ان کی طرف سے کیا جواب آیا کہ ٹھیک ہے گھڑی مل گئی ہے، لیکن یہاں 10 بندوں نے اعتراف جرم کر لیا ہے کہ گھڑی ہمارے پاس موجود ہے۔ اب دیکھیے 1 گھنٹے کے اندر ان ملازمین کا کیا حال ہوا ہوگا، کتنا پریشر، کتنی پریشانی میں ہوگے کہ 1 گھنٹے کے اندر 10 بندوں نے اعتراف کر لیا، جبکہ گھڑی ان کے پاس ہے ہی نہیں، صرف اس ڈکٹیٹر صاحب کے خوف کی وجہ سے کہ ممکن ہے ہمارے
ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے جو ہم برداشت ہی نہ کر سکیں، ایسا معاملہ ظلم کا، تو میرے بھائیوں یہ انتہائی غلط عمل ہے۔ بغیر کسی شرعی دلیل کے بدگمانی کرنا، کسی پر تہمت لگانا، یا اسی طرح یہ ہمارے تھانے ہیں، پولیس افسران کسی کو اگر پکڑ لیں گے کسی گمان کی بنیاد پر، تو اس بیچارے کا ایسا حشر کریں گے، ایسی تکالیف اس کو پہنچائیں گے جو وہ چور نہ بھی ہو پھر بھی اقرار کر بیٹھتا ہے کہ میں نے چوری کی۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ اس بندے کی جو نا ویڈیو بنا کر، کلپ بنا کر، کوئی بھی بندہ چھڑانے کے لیے آتا ہے اس کو دکھاتے ہیں، دیکھو بھئی اس نے خود اعتراف کیا ہے نا، حالانکہ یہ معلوم نہیں کہ اس بندے نے خوف کی وجہ سے اعتراف کیا ہے۔ وہ بیچارہ غربت کا مارا ہوا، وہ غریب مسکین، پیچھے سے کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے، اس وجہ سے خوف میں آ کر اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ اسی طرح دیکھیے یہ جو کتوں کے ذریعے سے یا یہ پیرا اٹھانے والے، ان کے ذریعے سے ہم چور کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں نا، حالانکہ کسی نہ کسی حد تک اس کی گنجائش بھی ہو، لیکن ان کتوں کی وجہ سے وہ کتا آ کر کسی کے گھر میں بیٹھ گیا، کسی کے آفس میں، زمین میں، تو ہم اس عمل کی وجہ سے اس کو یہ سمجھیں کہ واقعتاً یہی بندہ مجرم ہے، یہ شرعاً ناجائز ہے، یہ غلط عمل ہے۔ فرد جرم کے لیے، کسی بندے پر جرم ثابت کرنے کے لیے صرف دو چیزیں، کتنی چیزیں؟ صرف دو۔ پہلے نمبر پر وہ خود اعتراف کرے کہ میں نے واقعتاً چوری کی ہے، دوسرے نمبر پر ہمارے پاس گواہ موجود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الیمین علی المدعی البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ۔ جو بندہ دعویٰ کرنے والا ہے کہ میری چیز چوری ہو گئی ہے، اس نے چوری کی ہے، تو اس پر لازم ہے کہ دو بندے گواہ پیش کریں، دو گواہ لاؤ۔ آپ کے پاس دو گواہ موجود ہیں تو اس پر چوری ثابت ہوگی، نہیں تو وہ قسم اٹھا لے۔ جب اس نے قسم کھائی کہ بھئی میں نے چوری نہیں کی، تو وہ اس پر جرم ثابت آپ نہیں کر سکتے، اس کو چور آپ نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو میرے بھائیوں، ابھی بھی گوگل پر بلوٹن کی فتویٰ موجود ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ لیں کہ ان کتوں کی وجہ سے کسی کو مجرم ثابت کرنا یہ شرعاً ناجائز عمل ہے۔ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ایسے آ گئے ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب یہ آیت آئی نا، بدگمانی پیدا نہ کرو، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اسی کے زمرے میں یہ بات میں آپ کو عرض رکھ رہا ہوں کہ یہ عمل بھی غلط ہے کہ ان کتوں پر ہم ایمان لائیں، یہی سمجھیں کہ بس یہ کتے جہاں جا کر بیٹھ جائیں وہ لوگ مجرم ہیں، انہوں نے ہی چوری کی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سننا یہ انتہائی اہم بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک خاتون عورت تھی، وہ میرے گھر آتی تھی اور عربی میں ایک شعر پڑھ کر مجھے سناتی تھی، وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَّةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے، جب بھی آپ میرے گھر آتی ہیں تو یہ شعر پڑھ کر مجھے آپ سناتی ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو اس وقت اس عورت نے اس شعر کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ بتایا کہ میں ایک دیہات میں رہتی تھی۔ وہ خاتون عورت کیا کہہ رہی ہے کہ میں ایک دیہات میں رہتی تھی اور وہاں پر محلے والوں میں سے کسی نے اپنی بچی کے گلے میں ہار ڈالا، سونے چاندی کا وہ ہار تھا، وہ بچی
باہر سے گھوم پھر کر جب واپس جو آ گئی تو اس بچی کے گلے میں وہ ہار موجود نہیں تھا، گھر والوں کو وہ ہار نہیں ملا، اور اس محلے میں سب سے غریب خاتون عورت تھی۔ ان محلے والوں نے کیا کیا، اس بچی کے مالکان نے آ کر مجھ سے تفتیش شروع کی، مجھ سے پوچھ گچھ شروع کی، معلومات لینی شروع کی، حتیٰ کہ وہ چیز ان کو نہ ملی، ہار ان کو نہ ملا۔ انہوں نے کیا کیا کہ مجھے ننگا کر کے، میرے کپڑے اتار کر انہوں نے میری تلاشی دی۔ ان مالکان نے، بچی کے مالکان نے کیا کیا، مجھے ننگا کر کے، میرے کپڑے اتار کر انہوں نے میری تلاشی لی۔ اس حد تک وہ آ گئے۔ اتفاق سے ہوا یہ کہ اوپر سے چیل آ گئی، وہ ہار پھینک کر چلی گئی، اور اس وقت سب کے منہ کھل گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہم نے بڑی زیادتی کی اس خاتون سے۔ وہ خاتون اس شعر میں یہ بتا رہی تھی کہ وہ جو دن تھا، ہار والا دن، اس وقت جو میرے اوپر مصیبت گری، مصیبت پڑی، پریشانی جو مجھے ہوئی، تکلیف جو مجھے ہوئی، وہ ایسی پریشانی ہے جو میں اس کو بھلا ہی نہیں سکتی۔ ایسی پریشانی ہے جو اس پریشانی کو میں بھلا ہی نہیں سکتی۔ ابھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شعر کے ذریعے سے وہ اپنا واقعہ سنا رہی تھی، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر وہ آتی تھی۔ لیکن اس شعر میں یہ بھی بتایا کہ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس تکلیف کے بعد، مصیبت کے بعد، آزمائش کے بعد مجھے فائدہ یہ ہوا کہ اس واقعے کے بعد میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس علاقے میں نہیں رہنا تو نہیں رہنا، میں یہاں سے چلی جاؤں گی کسی بھی صورت میں۔ تو کسی نے مجھے بتایا کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس کو مبعوث کیا ہے، اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ وہیں چلی جائیں، آپ اس علاقے کی طرف چلی جائیں۔ اس خاتون کہنے لگی کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا، مدینہ منورہ میں آ کر اس واقعے کی بدولت اللہ رب العزت نے مجھے کلمے کی دولت سے مالا مال فرمایا، اسلام میں نے قبول کیا۔ تکلیف تو بڑی ہوئی۔ پہلے نمبر پر کون سی بات معلوم ہوئی کہ بدگمانی یہ اچھی بات نہیں ہے، اس بدگمانی کی وجہ سے اس خاتون کو، عورت کو تکلیف ہوئی۔ لیکن دوسری بات اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ بسا اوقات اگر ہمارے اوپر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت، پریشانی، آزمائش، تو اس تکلیف کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں کوئی بڑی چیز دینا چاہتے ہیں، ہمارے درجات کو اللہ رب العزت بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اس عورت کو بلند درجہ ملا کہ نہیں ملا؟ اسلام کی دولت اس عورت کو ملی کہ نہیں ملی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، اور وہ دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسا دن تھا جو ناقابل برداشت، اتنی بڑی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، ان پر ایسا الزام لگ جائے، اس عورت کی کیا حالت ہوگی؟ لیکن اس تکلیف کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مکمل رکوع اتار کر قیامت تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ رب العزت نے پاکی بیان کی۔ ابھی کسی مائی کی لال کو یہ جرت نہیں کہ ابھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا کر دکھائے، ایسی پاکی بیان ہو گئی اس تکلیف کے بعد۔ اس طرف کہ کسی پر تہمت مت لگاؤ، آخری بات، اور دوسری طرف سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور ہر سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے مسجد میں، ہر سال۔ یہ ہماری کمی کوتاہیاں ہیں جو ہم
اعتکاف میں اس کو صرف سنت غیر مؤکدہ سمجھ کر اس افضل عمل سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اعتکاف فرمایا، صرف 1 سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا، لیکن دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 20 دن اعتکاف میں گزارے۔ اس 10 دن کی آپ نے قضا کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، بیوی تھی۔ وہ آئی ملنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رات کے وقت آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے پر اس کو لے کر گئے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یہ پیغام دیا کہ اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو، جیسے اپنے مہمانوں سے حسن سلوک کرتے ہو نا، عزت کرتے ہو، احترام کرتے ہو، اور رخصت کرتے وقت دروازے تک چھوڑنے جاتے ہو نا، بیوی کا ایسا ہی حق ہے ہمارے اوپر، اس سے ہمیں حسن سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہیں، اور رخصت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک تشریف لا رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جب آپ وہاں کھڑے تھے، حضرت صفیہ بھی وہاں موجود ہیں، 2 صحابہ کرام رستے سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ او صحابیوں، او فلاں بندو، یہ صفیہ ہے، میری بیوی ہے، زوجہ مطہرہ ہے۔ انہوں نے کیا عرض کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں آپ کے متعلق بھی ایسی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ کیا ہم آپ پر بھی بدگمان ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ممکن ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، یعنی جیسے شیطان انسان کے جسم میں جیسے دوڑتا ہے نا، خون دوڑتا ہے نا، اسی طرح شیطان بھی انسان کے رگوں میں جسم میں ایسے دوڑتا ہے۔ ممکن ہے اس کی وجہ سے آپ کے ذہنوں میں ذرہ برابر بھی بدگمانی پیدا ہو، اس بدگمانی کی وجہ سے آپ کا ایمان نہ چلا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا مواضع التہمہ، اپنے آپ کو تہمت کے مقامات سے بچا کے رکھو، یعنی کسی کو موقع ہی نہ دو جو آپ پر تہمت لگائے۔ ایک طرف کیا فرما رہے ہیں قرآن کریم کی آیت میں، کسی پر تہمت مت لگاؤ، بدگمانیاں اپنے ذہنوں میں مت بٹھاؤ، اور دوسری طرف کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو موقع ہی نہ دو جو آپ پر تہمت لگائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم کسی پر بدگمان بھی نہ ہوں۔ یہ لڑائی جھگڑے ہیں نا، ان لڑائی جھگڑوں میں دوسرے جتنے اسباب ہیں، ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں پر بدگمانیاں اپنے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں۔ دیکھیے مثلا کوئی بندہ میرے بارے میں کہے کہ بھئی یہ رشوت خور ہے، یہ سود خور ہے، جب مجھے پتہ چلے تو میرے دل میں اس کے متعلق محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ بھئی یہ کیسا بندہ ہے، جبکہ میں نے نہ رشوت لی ہے نہ سود خوری والا میں نے عمل کیا ہے، یہ بندہ میرے اوپر کیسے الزام لگا رہا ہے؟ ایسے ہی جب ہم کسی دوسرے اپنے مسلمان بھائی پر الزام لگائیں گے کہ بھئی اس نے رشوت لی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل بھی نہیں ہے اس نے رشوت لی ہے، اس نے سود کے ذریعے سے پیسہ کمایا ہے، روپیہ کمایا ہے، جائیدادیں اس نے بنائی ہے، گاڑیاں اس نے خریدی ہیں، ہمارے پاس شرعی دلیل ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، لڑائی جھگڑوں کے جو اسباب ہیں، ان میں سے سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے جو ہم کسی پر بدگمان۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جن دوستوں نے سنت نہیں پڑھی، سنت پڑھ لی۔